جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج ہم اپنا درس نمبر 55 پڑھیں گے اور اس کا عنوان ہے غزوہ بدر پر ایک نظر. آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصحاب بدر رضی اللہ عنہم کی فضیلت. حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا: قد اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم وفی روایت فقد وجبت لکم الجنہ. اس کا ترجمہ ہے: تحقیق اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل بدر کی طرف نظر فرمائی اور یہ فرمایا کہ جو چاہے کرو، بلا شبہ میں نے تم کو بخش دیا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے تمہارے لیے جنت واجب کر دی ہے. معاذ اللہ، اعملوا ما شئتم، جو چاہے کرو، اس سے بدر والوں کو گناہوں کی اجازت دینا مقصود نہیں بلکہ ان کے صدق کو ظاہر کرنا مقصود ہے کہ بارگاہ الہی میں اہل بدر کی مخلصانہ جاں بازی اور محبانہ اور والہانہ سرفروشی قبول ہو چکی ہے. مرتے دم تک ان کا قدم محبت و وفا سے کبھی ڈگمگانے والا نہیں. ان کے قلوب اللہ اور اس کے رسول کی محبت و اطاعت سے لبریز ہیں اور بشریت کے تقاضے کے مطابق کسی وقت کوئی معصیت صادر ہو جائے گی تو فوراً توبہ و استغفار کی طرف رجوع کریں. اعملوا ما شئتم کا خطاب انہی حضرات سے ہو سکتا ہے جن کے قلوب اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت و عظمت، خوف و خشیت سے لبریز ہوں، اور جنت کی بشارت انہی لوگوں کو دی جاتی ہے جن کا نفس ان کے تابع ہوتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لن يدخل النار احد شہد بدرا. جو شخص بدر میں حاضر ہوا وہ ہرگز جہنم میں نہ جائے گا. تعداد و اسماء بدریین رضی اللہ عنہم. حضرات بدریین رضی اللہ عنہم کی تعداد میں روایات مختلف ہیں. مشہور یہ ہے کہ 313 تھے. بعض اصحاب فرماتے ہیں 363 تھے. زائد تعداد کی وجہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس سفر میں کچھ صغیر السن بچے بھی تھے، یعنی چھوٹی عمر کے بچے بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ، جن کو قتال کی اجازت نہ تھی. علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی امداد کے لیے 70 جن بھی حاضر ہوئے تھے، اور جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ 8 ایسے آدمی تھے جو اس غزوہ میں کسی وجہ سے شریک نہ ہو سکے لیکن اہل بدر میں شمار کیے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں ان کو حصہ عطا فرمایا. اور ان 8 میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیماری کی وجہ سے مدینہ شریف میں ہی رہے. نمبر 2 اور نمبر 3 پر حضرت طلحہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہما کو قریش کے قافلے کے تجسس کے لیے بھیجا گیا. نمبر 4 پر
حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ شریف کے پہاڑی علاقوں پر اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ نمبر 5 پہ حضرت حارث بن حاتب رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اطلاع ملنے کی وجہ سے بنی عمر بن عوف کی طرف روانہ فرمایا تھا۔ نمبر 6 پر حضرت حارث بن سمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام روحا پر چوٹ آ جانے کی وجہ سے واپس مدینہ شریف بھیج دیا گیا۔ نمبر 7 پر حضرت خوات بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ پنڈلی میں چوٹ آ جانے کی وجہ سے مقام صفرا سے واپس کر دیے گئے تھے۔ اور نمبر 8 پر حضرت ابو لبابہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو روحا سے مدینہ شریف پر اپنا قائم مقام بنا کر واپس فرمایا۔ مستدرک الحاکم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی حصہ لگایا جو اس وقت حبشہ میں تھے۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی حصہ لگایا جو کہ راستے میں انتقال فرما گئے تھے۔ حضرت صبیح مولا احیح رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا جو کسی بیماری کی وجہ سے واپس چلے گئے تھے۔ اسماء بدریین ملائکہ، نیکسٹ ہیڈنگ ہے۔ جنگ بدر میں فرشتوں کا آسمان سے مسلمانوں کی امداد کے لیے نازل ہونا اور پھر ان کا جہاد و قتال میں شریک ہونا آیات قرآنی اور احادیث نبوی سے پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی کہ آسمان کے سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو غزوہ بدر میں مسلمانوں کی امداد کے لیے اترے ہیں۔ روایات میں صرف 3 فرشتوں کے نام ذکر ہیں۔ نمبر 1 افضل الملائکہ المکرمین امین اللہ تعالی بین و بین الانبیاء والمرسلین سیدنا جبرائیل علیہ السلام۔ نمبر 2 سیدنا میکائیل علیہ السلام۔ اور نمبر 3 سیدنا اسرافیل علیہ السلام۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے اسماء شہدائے بدر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قال اللہ تعالی ولا یقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن اللہ تشعرون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154، اور اس کا ترجمہ ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں مگر تم شعور نہیں رکھتے۔ قال اللہ تعالی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 اور 170، اور اس کا ترجمہ ہے اور ہرگز خیال نہ کرنا ان لوگوں کو مردہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں، بہت مسرور ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عنایت فرمایا ہے، اور خوشیاں منا رہے ہیں اور ان لوگوں سے ملاقات کے خواہش مند ہیں جن سے ابھی تک وہ نہیں ملے، یعنی وہ لوگ جن کو وہ اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہیں، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ شہداء جب اللہ کی نعمتوں کا، اس کے دیدار کا آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ اپنے پیچھے جن مسلمانوں کو وہ چھوڑ آئے ہیں وہ اطاعت الہی پر لگے ہوئے ہیں کہ وہ بھی جان دینے کے بعد انہی عنایات اور نوازشات سے بہراور کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے ہیں حضرت عبیدہ بن الحارث مہاجری رضی اللہ تعالی عنہ۔ مقام بدر میں دشمن کی تلوار سے ان کا پاؤں کٹ گیا تھا۔ غزوہ بدر سے واپسی میں جب مقام صفرا پر پہنچے وہیں پہ شہادت پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں دفن فرمایا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کے ساتھ مقام صفرا پر تشریف لے گئے۔
صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہاں مشک کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعجب کی کون سی بات ہے، یہاں تو ابو معاویہ کی قبر ہے۔ ابو معاویہ حضرت عبیدہ بن الحارث کی کنیت تھی۔ نمبر 2، حضرت عمیر بن ابی وقاص مہاجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ بدر کے لیے لوگ جمع ہوئے تو میں نے اپنے بھائی کو دیکھا کہ وہ ادھر ادھر چھپتا پھرتا ہے۔ میں نے پوچھا، عمیر تجھے کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ لیں گے تو چھوٹا سمجھ کر واپس فرما دیں گے، اور میں غزوے میں جانا چاہتا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرما دیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا معائنہ فرمایا تو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کم عمری کی وجہ سے واپسی کا حکم فرمایا۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رو پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ ذوق و شوق دیکھ کر اجازت دے دی اور جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں تلوار لٹکائی تو چلتے وقت تلوار پاؤں کے ساتھ گھسٹتی تھی، ہم بار بار تلوار کی ڈوری کو اوپر کر کے باندھتے تھے۔ نمبر 3، حضرت ذوالشمالین بن عبد عمر مہاجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غزوہ بدر میں ان کو شہادت سے سرفراز فرمایا۔ نمبر 4، حضرت عاقل بن البکیر مہاجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین میں سے ہیں۔ دار ارقم میں مشرف و اسلام ہوئے۔ ان کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غافل سے بدل کر عاقل رکھا تھا۔ غزوہ بدر میں شہید ہوئے۔ ان کی عمر مبارک اس وقت 34 سال تھی۔ نمبر 5، حضرت مہجہ بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مہجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ قتال کے وقت حضرت مہجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، انا مہجہ و الی ربی ارجع۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، میں مہجہ ہوں اور اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والا ہوں۔ نمبر 6، حضرت صفوان بن بیضہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا بدری صحابی ہونا تو یقینی ہے، لیکن شہادت کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ غزوہ بدر میں شہید ہوئے تھے اور بعض کا خیال ہے کہ 30 ہجری میں وفات پائی۔ نمبر 7، حضرت سعد بن خیثمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ صحابی اور صحابی کے بیٹے ہیں، بیٹا بھی شہید اور باپ بھی شہید۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں شہید ہوئے اور حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خروج کا حکم فرمایا تو حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، بیٹا ہم میں سے ایک کا بچوں اور عورتوں کی حفاظت کے لیے گھر پر رہنا ضروری ہے، تم قربانی دو، یعنی تم گھر میں رہو اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کی اجازت دو۔ اس پر سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کیا اور عرض کرنے لگے، جنت کے سوا کوئی اور معاملہ ہوتا تو ضرور قربانی دیتا، یعنی گھر میں رہتا اور آپ کو اپنے اوپر ترجیح دیتا، لیکن میں اس وقت اپنے شہید ہونے کی قوی امید رکھتا ہوں۔ اس کے بعد باپ بیٹے میں قرعہ اندازی ہوئی اور قرعہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نکلا۔ خوشی و مسرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کی طرف نکلے اور شہید ہوئے۔ نمبر 8، حضرت عمیر بن الحمام انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہی عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کھجوریں نوش فرما رہے تھے۔ جنت کی بشارت سنتے ہی انہوں نے اسی وقت کھجوریں چھوڑی اور میدان کی طرف دوڑے اور شہید ہو گئے۔
جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ شاید میں بھی جنت والوں میں سے ہو جاؤں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا، بے شک تم جنت والوں میں سے ہو۔ نمبر 9، حضرت حارثہ بن سراقہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا ذکر پہلے ہو چکا کہ جب حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر انہیں ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے تشریف لائے تو حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے کہ مجھے حارثہ سے کس قدر محبت ہے۔ اگر وہ جنت میں ہیں تو میں صبر کروں گی اور ثواب کی امید رکھوں گی، اور اگر وہ جہنم میں ہے تو پھر خوب گریہ و زاری کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ جنت ایک نہیں، اس کے لیے بہت سی جنتیں ہیں اور وہ یقیناً جنت الفردوس میں ہے۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابی اور ان کے والد سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابی۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں شہید اور والد غزوہ حنین میں شہید ہوئے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ نمبر 10 پہ حضرت مبشر بن المنذر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 11 پہ حضرت یزید بن حارث انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 12 پہ حضرت رافع بن مولا انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 13 پر حضرت عوف بن حارث انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 14 پر حضرت معوذ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عوف اور حضرت معوذ رضی اللہ عنہما دونوں بھائی ہیں اور ان کی والدہ کا نام عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اصحاب رضی اللہ عنہم جو بدر میں شہید ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر اپنی تجلی فرمائی اور اپنے دیدار سے ان کی آنکھوں کو منور کیا اور فرمایا، اے میرے بندو کیا چاہتے ہو؟ اصحاب رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے پروردگار، جنت کی نعمتوں سے آپ نے ہم کو سرفراز کیا، اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں۔ پھر اللہ نے 3 بار فرمایا کہ کیا چاہتے ہو؟ چوتھی بار اصحاب رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے پروردگار، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روحیں پھر ہمارے جسموں میں لوٹا دی جائیں تاکہ پھر تیری راہ میں شہید ہو جائیں جیسے اب ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس تمام اسماء بدریین ہیں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اور یہ تقریباً 231 اصحاب رضی اللہ عنہم کے نام ہیں، اور ان تمام صفوں کی تصاویر ہم لنک میں شیئر کر دیں گے۔ آپ میں سے جو ان تمام اصحاب کے ناموں کو پڑھنا چاہیں وہ لنک سے ان تمام صفحات کی کاپی نکال کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں ہمارا درس نمبر 55 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً محبتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں۔ یا اللہ،
ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں، آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ در دیکھی اسی